ٹرمپ انتظامیہ کے آخری ہفتوں میں مشرق وسطی میں بڑی تبدیلیوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آج اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اپنے خفیہ ادارے کے سربراہ کے ساتھ سعودی شہر نیوم کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اس خفیہ دورے میں ان کی ملاقات سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ہوئی ہے، جبکہ اس خفیہ ملاقات میں امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کی اسرائیلی کابینہ کے رکن کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے تصدیق سامنے آ چکی ہے، جبکہ سعودی عرب اس ملاقات کی تردید کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ میں نے مائک پومپیو کے دورے کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقات کی خبریں دیکھی ہیں۔ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقات میں صرف امریکی اور سعودی حکام موجود تھے۔ سعودی حکومت نے اس کی تردید کر دی ہے، مگر اسرائیلی اخبار دی ہیرٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ فلائی نگرانی کرنے والے ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ اتوار کی شام ایک پرائیویٹ طیارے نے اسرائیلی شہر تل ابیب سے سعودی شہر نیوم کا مختصر دورہ کیا، جہاں مائک پومپیو اور محمد بن سلمان کی ملاقات شیڈولڈ تھی۔ خبر کے مطابق یہ وہی طیارہ ہے جو وزیر اعظم نتن یاہو اس سے پہلے کئی بار روسی صدر سے ملاقات کے لیے استعمال کر چکے ہیں۔ خبر کے مطابق اس خفیہ ملاقات کے بارے میں اسرائیلی نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ خفیہ ملاقات اس وقت سامنے آئی ہے جب سعودی ولی عہد اور امریکی سیکرٹری خارجہ کی ملاقات پہلے سے شیڈولڈ تھی۔ اس حوالے سے سعودی عرب کی تردید سامنے آ چکی ہے، لیکن اس سے پہلے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل بھی سینئر سعودی مشیر کی جانب سے اس خبر کی تصدیق رپورٹ کر چکا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے مطابق سینئر سعودی مشیر نے بتایا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی قیادت کے درمیان اس ملاقات میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور ایران کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی حتمی معاہدہ فی الحال نہیں ہوا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اس ملاقات کے حوالے سے امریکہ کا کوئی بیان، تردید یا تصدیق اب تک سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ اس ملاقات کے بعد امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سعودی عرب خطے میں دیگر عرب ممالک، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے۔ اس ملاقات کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ 7 دہائیوں پرانا ہے۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان اب تک 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ سعودی شاہ سلمان کا یہ موقف رہا ہے کہ سعودی عرب تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، مگر شہزادہ محمد بن سلمان کے ولی عہد نامزد ہونے کے بعد سے سعودی عرب میں جہاں دیگر پالیسیوں میں تبدیلی سامنے آئی ہے، وہیں محمد بن سلمان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست تعلقات بحال کرنے کے حامی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا دی اٹلانٹک میں ایک انٹرویو بھی سامنے آیا تھا، اور وہ اپریل 2018 میں دیے گئے انٹرویو میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اسرائیلیوں کو اپنی سرزمین کا حق حاصل ہے۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک کے نمائندے نے جب محمد بن سلمان سے پوچھا کہ کیا یہودیوں کو ایک خود مختار ریاست کا حق ہے، تو محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ میرا ماننا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن ریاست میں رہیں۔ میرا ماننا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو اپنی زمین کا حق حاصل ہے، مگر ہمیں معمول کے تعلقات اور استحکام کے لیے ایک امن معاہدے کو یقینی بنانا ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ ان کے ملک کو یہودیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحافی نے محمد بن سلمان سے پوچھا کہ کیا ایران سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لانے کی وجہ ہے، تو محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ اسرائیل ایک بڑی معیشت ہے اور اس کی معیشت میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات ہیں۔ اگر امن ہو تو اسرائیل اور خلیجی ممالک میں باہمی دلچسپی کی بہت سی باتیں ہیں، خاص طور پر مصر اور اردن کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ٹرمپ اور سعودی خاندان کے درمیان جہاں قربت سے امریکہ کی مشرق وسطی میں پالیسی میں واضح تبدیلی سامنے آنے لگی، تو وہیں سعودی ولی عہد اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر کے درمیان دوستی سے یہ توقع کی جانے لگی کہ وہ عرب ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے راضی کریں گے۔ اس کا عملی نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب رواں سال اگست میں اہم عرب اتحادی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ ان معاہدہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ براہ راست تعلقات بحال کیے۔ اس کے بعد بحرین نے ستمبر میں اسرائیل کے ساتھ اہم معاہدے کیے۔ پھر اگلے ہی مہینے سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت بھی یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ جہاں سعودی عرب کے 2 اہم اتحادیوں نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے تعلقات کو معمول پر لانے کا آغاز کیا ہے، وہاں سعودی عرب کی جانب سے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے میں اب دیر نہیں ہے، لیکن سعودی حکومت اس کی تردید کرتی رہی ہے اور اس ملاقات کی بھی تردید کر رہی ہے۔